سورہ یاسین صفحہ نمبر 399، آیت نمبر آخری آیت نمبر 38، 399۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس، و سورج، تجری چلتا ہے، لی مستقر اللہ اپنے ٹھکانے کی طرف، ذالکا یہ تقدیر، اندازہ یا انتظام، العزیز اس غالب کی طرف سے ہے، العلیم اس جاننے والے کی طرف سے ہے۔ والقمر، اور چاند، قدرناہ ہم نے مقرر کر دی اس کی منازلہ منزلیں، حتیٰ یہاں تک کہ عادہ ہو جاتا ہے کل ارجون کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح، القدیم جو پرانی ہوتی ہے۔ لشمس نہیں ہے سورج کے، ینبغی لائق، لہا اس کے لیے، ان تدرکا یہ کو پکڑ لے، القمر چاند کو، وللیل اور نہ رات کے، سابقن سب کو لے جائے یا پہلے آ جائے، النہاری دن کے، وکلن اور سب کے سب، فی فلکی مدار میں، یسبحون فلک میں گردش کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ وآیا اور ایک نشانی، لہم ان کے لیے، انا بے شک ہم نے، حملنا ہم نے سوار کیا، ذریتہم ان کی اولادوں کو، فی الفلکی کشتی میں، المشحون بری ہوئی، وخلقنا اور ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، من مثلہ ان جیسی، ما یرکبون جس میں وہ سواری کرتے ہیں، وَإِن نَشَاء اور اگر ہم چاہیں، نغرقہم ہم ان کو غرق کر دیں، فلا صریخہ پس نہ کوئی فریاد رس ہوگا، لہم ان کے لیے، ولا ہم اور نہ وہ، ینقذون بچائے جائیں گے، الا مگر، رحمت ہے، منا ہماری طرف سے، ومتاعن اور فائدہ ہے، الہین ایک مقررہ وقت تک۔ صدق اللہ العظیم۔ نہیں یار تھوڑا ہی پڑھا ہے، نظر نہیں پڑھا۔ سورہ یاسین اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ کا مقام، اللہ کا مرتبہ، اللہ کی ذات کے بارے کے اندر بتلایا جا رہا ہے انسانوں کو کہ تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو چیزیں تم بڑی بڑی دیکھتے ہو، جن تک تمہاری پہنچ نہیں ہے، جو تمہیں حیرت میں مبتلا کر دیتی ہیں اور تم اس کے رازوں تک پہنچ نہیں سکے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ وہ چیزیں بنانے والا تمہارا اللہ ہے۔ والشمس تجری لمستقر اللہ، سورج چلتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، ذالک تقدیر العزیز العلیم اور یہ انتظام کرنے والا ایک غالب ہے، جاننے والا ہے، اللہ ہے جو غالب ہے، وہ جانتا ہے سارے معاملات کو۔ سورج اتنا بڑا، وہ فرمایا چلتا ہے اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ یہ جو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مدار ستارے اور یہ سورج اور چاند ستارے ایک مدار میں چلتے ہیں کشش سکل کی وجہ سے، یہ ہمارا علمی دنیاوی علم ہے، ورنہ یہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ ورنہ اتنے سیارے ہیں، کبھی کوئی ٹکراتا ہے کسی کے ساتھ؟ ایک مدار میں چلتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ فرمایا سورج روز نکلتا ہے مشرق سے اور مغرب کی طرف جا کر اللہ کے عرش کے آگے جھک جاتا ہے، عرش کے نیچے، اور پھر دوبارہ اللہ سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، اجازت دی جاتی ہے۔ میں ایک وقت آئے گا کہ اسے کہا جائے گا نہیں اب جہاں سے تم اپنا نکلے، جہاں غروب ہوئی یہاں سے نکل جاؤ، مشرق سے نکل جاؤ مغرب کی طرف، پھر وہاں سے جا کر مغرب سے اب نکلو، مغرب سے نکلے گا مشرق کی طرف، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور ہمارے جو آج کے طالب علم ہیں وہ اس چیز کو ہنسی مذاق لیتے ہیں، تو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج نکلتا ہے جی جاتا ہے، لوگ بتاتے جی حدیث کے اندر ہے وہ عرش کے نیچے جا کر غائب ہو جاتا ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سورج چاند ستارے چمک رہے ہیں، ہماری زمین گھومتی ہے، زمین آگے آ جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، زمین نکلتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ یہ جدید ہماری جو نئی نسل ہے جو قرآن و حدیث سے دور ہے، ان کے یہ نظریات ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے غالب حکمت والے کی یہ باتیں ہیں جو کو بتلائی جا رہی ہیں۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور یہ چاند ہے ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی، اور جب شروع سے نکلتا ہے تو کیسے نکلتا ہے؟ ایک جیسے شاخ ہوتی ہے کھجور کی، وہ پرانی شاخ ہوتی ہے، جیسے تب جب نکلتا ہے ایسے اس کی مثال دی اللہ کے قرآن پر مثال دے رہا ہے۔
سورج چاند کا نکلنا مختلف منزلیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں سورج نکلتا ہے مشرق سے مغرب تک جاتا ہے، لیکن جب چاند نکلتا ہے کہاں سے نکلتا ہے؟ مغرب سے. چاند مغرب سے نکلتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر اگلے دن اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پہلے وہاں سے نکلتا ہے، پھر نکلتا درمیان سے نکل آتا ہے. یہ اللہ کا فرمایا والقمر قدرناہ، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی، اور وہ چلتا ہے، اور وہ جیسے شروع سے پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر جب 14ویں چاند نکلتا ہے پورے آفتاب سے، اس کو کٹنا شروع ہو جاتا ہے. یہ صرف چاند کے ساتھ مخصوص ہے، سورج کے ساتھ نہیں ہے. سورج جیسے نکلتا ہے ویسے غروب ہو جاتا ہے جا کر، نہ وہ کم ہوتا ہے نہ وہ گھٹتا ہے. لیکن چاند کو اللہ نے ہمارے لیے ایک وہ دنوں کے حساب سے، سالوں کے اعتبار سے گنتی کے مقرر کر دیا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. میں سورج للشمس، سورج کی مجال نہیں ہے کوئی چاند کو پکڑ لے. سورج کتنا بڑا سورج ہے، چاند چھوٹا سا نظر آتا ہے، سورج بڑا نظر آتا ہے. اور سورج کی طاقت بھی زیادہ ہے، اس کے اندر جو حرارت وہ بھی زیادہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کی مجال نہیں ہے جا کر چاند کو پکڑ لے. یہ پہلے کہ میں نکلا گا اب تو نہیں نکلنا چاند کو کہے جا کر، یہ چاند نکلا سورج نکل آئے. اللہ کہتے ہیں للشمس، سورج کی مجال نہیں ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو سجدہ ریز کرتے ہیں، سجدہ جو اپنے کہتے ہیں سورج یہ پجاری ہے، سورج آگ کے پجاری ہیں، فرماتے ہیں سورج کی بجائے میرے حکم کے تابع ہے، وہ میرے حکم سے ذرا بھی روگردانی نہیں کرتا. للشمس، چاند نہ چاند کی مجال ہے وہ پہلے نکل آئے، میں نہ رات کی کہ وہ دن سے پہلے نکل آئے. کیسی مثال اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی جب رات ہے اس کی مجال نہیں، دن کو میں پہلے نکلوں گا. تو خبردار دن چڑھا ہوا ہو اور رات آ جائے، رات چڑھی ہو دن آ جائے، ناممکن بات ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تمہارے رب خاص میں رب کا حکم ہے، وہ تمہارے رب حکم کے پابند ہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب تیر رہے ہیں اپنے مدار کے اندر اللہ کے حکم سے. یعنی کیا مطلب، ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے بھی اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے. اتنی بڑی جو اشیاء ہیں، جو اتنے جن کے تم تصور نہیں کر سکتے، جب وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حکم پابند، تم کیا چیز ہو؟ اور تم نے بھی اللہ کے ہر حکم کی پابندی کرنی ہے، دن ہو یا رات ہو، اندھیرا ہو یا روشنی ہو، اللہ کے حکم کو ماننا ہے. اللہ مثالیں دے رہا ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہے. وَآيَاتُ اللَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّةً فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے نشانی ہے. یہ مشرک مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ نشانیاں مانگتے تھے آپ سے، اللہ کے نبی سے موعظے مانگتے تھے کہ کوئی موعظہ لے کر آؤ. اللہ مطلب نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، سورج چاند سارے دن رات تمہارے سامنے. ایک نشانی ہم تمہاری جو پہلے تمہاری نسل میں سے تمہارے واقع اپنے نوح علیہ السلام کو ہم نے اس کی آل کو کشتی میں سوار کر دیا، بڑی کشتی کے اندر، اور جوڑا شمار کر دیا، بٹھا دیا اور ان کو بچایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے اندر سوار کیا کشتی کے اندر، اور پھر وہی لوگ تھے جو کشتی کو سوار پوری دنیا کے اندر اللہ نے ہر چیز کو ختم کر دیا. فرمایا وہ بالفل کے مشہور بڑی کشتی کے اندر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کو بتلایا جا رہا ہے. مشرکین مکہ پڑھا کرتے تھے، یہودی پڑھا کرتے تھے، نوح علیہ السلام کا واقعہ بتلایا کرتے تھے. مثالیں تمہارے سامنے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کیا نہیں کیا، کیا احسان ہم نے ان کے ساتھ کیا. نوح علیہ السلام موجود تھے، ہم نے دیکھو ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے ساتھیوں کو کیسے ہم نے بچا لیا، اور ان کے بیٹے کے ساتھ ہم نے کیا. مثالیں کس لیے ہیں؟ اس لیے ہیں کہ انسان سمجھے، اللہ کو پہچانے اللہ کون ہے. اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے اس جیسی اور بہت سی چیزوں کو پیدا کیا. ما یرکبون، جن میں تم سواری کرتے ہو، یعنی یہ کشتیاں، یہ جہاز، یہ بسیں، اور یہ چلنے والے جتنے تم چیزیں ہیں، میں اس کے جیسے کشتی کو بیٹھ جاتے ہو، ایسے ہم نے کتنی چیزیں پیدا کر دی. سواری کرتے ہو، جاتے ہو، جہاز اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. یہاں سے بیٹھو، آدھے ایک گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 3 گھنٹے، کہاں سے انسان پہنچ جاتا ہے. ورنہ 2 مہینے میں لگتا ہے بیٹھ جاتے. کراچی جاؤ، وہاں سعودیہ جاؤ، مہینہ لگتا ہے آنے جانے کے لیے، سفر لگتا ہے. اللہ کی خاص رحمت ہے. اللہ بتا من مثلی، اس جیسی ہم نے وہ چیزیں پیدا کر دی. وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو غرق کر دیں، اگر ہم ان کو ڈبونے پہ آ جائیں، تو فرمایا ان کو کوئی فریاد رس نہ ہوگا، سارا کوئی ان کو بچانے والا نہ ہوگا، اور نہ کوئی ان کو بچانے والا ہوگا. اگر ہم ان کو ڈبونے پہ، سمندر کے اندر کشتی کے اندر بیٹھا انسان جب دیکھتا ہے ارد گرد، ہم سنتے آتے ہیں کہ ایک ایسی کیفیت آ رہی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. لہریں جب اٹھتی ہیں، وہ کشتی سے ہوتی ہے اس سے اوپر اٹھتی ہیں، ایسے رہتا ہے کہ وہ پہاڑ کی طرح لہر اوپر اٹھ رہی ہیں، ہماری کشتی نیچے ہے.
پھر ایسے ایسے ڈول ڈول کے چلتی ہے، ہر طرف سمندر، کالا پانی، سمندر، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی خشکی کا نام و نشان۔ اللہ کی خاص رحمت سے اللہ فرماتے ہیں وہ اگر ہم چاہیں ان کو ڈبو دیں، ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا، کوئی ان کی فیارسی کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ سمجھایا جائے مشرکین مکہ کو کہ تم کن کو حاجروا کہتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو، کہاں پر جا، تمہارے اباء و اجداد کو دیکھو ہم نے کیسے بچایا، کیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کو ہم نے پار لگایا، اور اگر تم کہاں بیٹھتے ہو، تم کس کس کو پکارتے ہو۔ اور ابھی وہ اکرمہ کا واقعہ جو ہے وہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، وہ ایک بھاگا اللہ کے نبی سے فتح مکہ کے بعد، کشتی میں بیٹھا، کشتی ڈولی، لوگوں نے کہا آپ محمد کے رب کو پکارو، وہ کہنے لگا یہی تو جھگڑا تھا ہمارا، اور جھگڑا تھا کیا، وہ کہتا تھا خالص اللہ کو پکارو، ہم کہتے نہیں ساتھ یہ وسیلے بھی چلیں گے، یہ کرنے والا، یہ وسیلہ، اس کا وسیلہ، اس کا وسیلہ، تم کہتے ہو خالص محمد کے رب کو پکارو۔ اگر یہاں پر محمد کا رب کام کرتا ہے تو وہاں پر اب محمد کا رب بھی کام کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ واپس بھاگا، اللہ بچائے گا تو میں جا کے سلام قبول کر لوں گا، اللہ نے بچا لیا، واپس آیا، اللہ کے نبی سلام قبول کر لیا۔ جب انسان کو سمجھ رہے ہم چاہے ڈبو دیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ زندگی کے ہر معاملے کے اندر اللہ کہتا ہے کسی کو دکھ دے دوں، تکلیف دے دوں، اس کی کوئی حاجت روائی کرنے والا، فراز کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، میں ہی ہوں۔ دنیا کے ہر معاملے کے اندر دکھ سکھ تکلیفیں زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، میں ہی سب کو بچانے والا ہوں، ان کی دکھوں کو دور کرنے والا ہوں، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہوں۔ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، یہ اللہ مگر رحمت منا، رحمت ہماری طرف سے اور ایک فائدہ مقررہ وقت تک۔ یہ جو ہمارا تم کو تمہارے پر رحمت کرنا، اپنا فضل کرنا، اور تم کو اپنی رحمت کے گوشت میں لے لینا، یہ تم کو صحیح سلامت کشتی میں بیٹھے سمندر سے پار نکال دینا، سمندر سے خشکی تک لے کے چلے جانا، یہ صرف ہماری خاص رحمت ہے، لیکن الہین ایک مقررہ مدت تک۔ وہ مدت کون سی ہے؟ وہ قیامت تک کی مدت، ہر انسان کے لیے۔ جب مر گیا قیامت شروع ہو گئی، اور پھر بھی ایک پورے ایک عام بات، جب قیامت تک جب انسان زندہ ہے، قیامت جب قائم ہو گئی، پھر فائدہ اور یہ دنیا کا معاملات سب کچھ ختم ہونے والا ہے، پھر صرف کیا ہوگا؟ حساب اور کتاب، اللہ کے حضور حاضری ہوگی۔ صدق اللہ۔